السلام علیکم ناظرین، لاس اینجلس میں حال ہی میں لگنے والی جنگل کی آگ نے انتہائی خطرناک اور سنگین صورت اختیار کر لی۔ تیز ہواؤں اور خشک موسم نے آگ کی شدت میں اضافہ کر دیا اور اس سے شہر کے مختلف حصے تباہ ہو گئے۔ لاکھوں ڈالر کا مالی نقصان ہو چکا ہے اور متعدد انسانی جانیں بھی ضائع ہو چکی ہیں۔ حکام جنگلاتی آگ پر قابو پانے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں، مگر صورتحال اب بھی تشویشناک ہے۔ ناظرین، لاس اینجلس میں یہ تباہ کن آگ 7 جنوری سن 2025 کو شروع ہوئی۔ مسلسل خشک سالی اور تیز ہواؤں نے لمحوں میں آگ کو پورے علاقے میں آنن فانن پھیلا دیا۔ پیلیسیڈز اور ایٹن میں لگنے والی آگ نے تقریباً 26,000 ایکڑ زمین کو جلا کر راکھ دیا۔ 11,500 سے زائد عمارات یا تو مکمل طور پر تباہ ہو چکی ہیں یا جزوی طور پر متاثر ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ ہزاروں افراد کو انخلا پر مجبور ہونا پڑا ہے۔ حکام کے مطابق لاس اینجلس شہر کے ارد گرد کے علاقوں میں آگ کے خطرات بہت زیادہ ہیں۔ ان میں متعدد گنجان آباد علاقے بھی شامل ہیں۔ ایسوسی ایٹڈ پریس کے مطابق تیز ہواؤں کے نئے سلسلے سے آگ کے پھیلاؤ میں مزید شدت آ گئی۔ نیشنل ویدر سروس نے اسے انتہائی خطرناک قرار دیا۔ ریاست کے جنوبی حصوں میں بھی آگ کی انتہائی وارننگ جاری کی گئی ہے اور حکام نے شہریوں کو خبردار کیا ہے کہ وہ کسی بھی وقت انخلا کے لیے تیار رہیں۔ لاس اینجلس فائر ڈپارٹمنٹ اور دیگر ایمرجنسی ٹیمیں آگ پر قابو پانے کی بھرپور کوشش کر رہی ہیں۔ پانی کی فراہمی کے لیے درجنوں ٹرکوں کو تعینات کیا گیا ہے کیونکہ پانی کے ہائیڈرنٹ بھی خشک ہو گئے ہیں۔ اس کے علاوہ متاثرہ علاقوں میں آگ پر قابو پانے کے لیے کیمیکل سے بھرے جہازوں کو بھی روانہ کیا گیا ہے۔ فائر فائٹرز کا اندازہ ہے کہ آگ پر 45% تک قابو پا لیا گیا ہے، مگر تیز ہواؤں کے سبب آگ اب بھی ایک بڑے خطرے کے طور پر موجود ہے۔ آگ کے نتیجے میں متعدد ہلاکتوں کی تصدیق ہو چکی ہے اور حکام کا کہنا ہے کہ اموات کی تعداد میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔ کئی لاپتہ افراد بازیاب ہو چکے ہیں، تاہم دیگر کی تلاش جاری ہے۔ لاس اینجلس میں 160 اسکوائر کلومیٹر سے زیادہ رقبہ متاثر ہو چکا ہے۔ لاس اینجلس کے بیشتر علاقوں میں آگ کی شدت کے پیش نظر انخلا کے احکامات جاری کیے گئے ہیں۔ حکام نے شہریوں سے درخواست کی ہے کہ وہ آگ کے علاقے میں ڈرون اڑانے سے گریز کریں، کیونکہ ڈرونز کے استعمال سے آگ بجھانے میں مشکلات پیش آ سکتی ہیں اور کسی بھی نوعیت کے حادثات کا خطرہ بڑھ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ عوام کو بھی آگ سے متاثرہ علاقوں سے دور رہنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ ایک اندازے کے مطابق آگ سے $200 ارب سے زائد کا نقصان ہو چکا ہے۔ جلے ہوئے مکانات، تجارتی مراکز اور دیگر بنیادی ڈھانچے کی تباہی کے سبب شہر اور ریاست کی معیشت پر گہرا اثر پڑا ہے۔ کیلیفورنیا کے گورنر گیوین نیوسوم نے آگ کے بعد کی بحالی کے لیے $2.5 بلین کی امدادی درخواست کی ہے۔ اس میں $1 ارب فائر فائٹنگ اور بحالی کے لیے مختص کیے گئے ہیں، جبکہ باقی رقم آگ کی روک تھام کے لیے اقدامات اور مستقبل میں ممکنہ قدرتی آفات سے نمٹنے کی تیاری کے لیے مختص کیے گئے ہیں۔ موسمی ماہرین نے آئندہ دنوں میں مزید شدید ہواؤں اور خشک موسم کی پیشگوئی گوئی کی ہے، جو آگ کے پھیلاؤ کا سبب بن سکتی ہے۔ مقامی حکام نے ہنگامی حالات کے پیش نظر کرفیو نافذ کر دیا ہے اور لوگوں سے درخواست کی ہے کہ وہ آگ کے خطرے سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ اس کے علاوہ آگ کی شدت کو مد نظر رکھتے ہوئے مزید فائر فائٹرز اور امدادی ٹیموں کی تعیناتی کی جا رہی ہے تاکہ کسی بھی ایمرجنسی کی صورت میں فوراً کارروائی کی جا سکے۔ لاس اینجلس میں اس آگ کے نتیجے میں نہ صرف جانی اور مالی نقصان ہوا ہے، بلکہ مقامی سطح پر بھی اضطراب پھیل گیا ہے۔ یہ آگ مقامی کمیونٹی کے لیے ایک افسوسناک اور ہلاکت خیز سانحہ بن چکی ہے۔ متاثرہ افراد کا کہنا ہے کہ اس آگ نے ان کی زندگیوں پر گہرا اثر ڈالا ہے اور وہ اپنی شناخت اور یادوں سے محروم ہو چکے ہیں۔ کئی لوگ جو دہائیوں سے اپنے گھروں میں مقیم تھے، اب ان کے لیے ان کے گھروں کی صرف یاد باقی رہ گئی ہے۔
लॉस एंजलिस की जंगलाती आग ने एक मरतबा फिर कुदरती आफात की संगीनी को उजागर किया है। तेज हवाओं, खुश्क मौसम और फौरी तौर पर दस्तयाब वसाइल के बावजूद ये आग अब तक कई दहाइयों में सबसे बड़ी कुदरती आफात में से एक है। हुक्काम की जानिब से पूरी कोशिशों के बावजूद ये आग अवाम के लिए एक संगीन खतरा बनी हुई है और इसके असरात आने वाले बरसों तक महसूस किए जाएंगे।